بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 89 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب کو پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے آمین کے حوالے سے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین سرن کہی جائے گی یا جہرن کہی جائے گی، اور نمبر 2 آمین کہنے کی فضیلت، اور نمبر 3 سورہ فاتحہ کے بعد بیچ میں کچھ دیر کے لیے سکتہ اختیار کرنا، اور مزید نمازوں میں کہاں کہاں پہ سکتہ ہوگا، اس حوالے سے حدیث کو ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں سورہ فاتحہ کا بیان، قرات خلف الامام میں ائمہ کے اقوال تھے اور حدیث کے فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اس سبق میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے کچھ مسائل ہوں گے، اور سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان سکتہ کا بیان ہوگا، اور دیگر کچھ فوائد اور حکمتیں بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے جو پہلا باب ہے، ہم اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں اور حدیث کا مختصر ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی التامین، وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمین ومد بها صوته وفي الباب عن علی و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حجر بن عنبس یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ یہ وائل بن حجر یہ کون ہیں؟ یہ یمن کے نوابوں میں سے ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل جو یمن کے 2 حصوں کے گورنر تھے الگ الگ، تو ان کے محنت سے وائل بن حجر نواب جو وہاں کے تھے ان میں سے تھے، تو یہ اسلام قبول کر گئے، اور پھر 20 دنوں کے لیے یہ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے یہ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دین سکھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے اپنے بالکل پیچھے کھڑا کیا تاکہ یہ سمجھیں۔ تو ان کو سکھانے کے لیے ظاہر ہے کہ آمین بھی 2 یا 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 20 دنوں میں اونچی آواز سے فرمائی تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ انہوں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا، اور پھر فرمایا آمین، اور اس کے ساتھ آواز کو کھینچا، یعنی تھوڑا سا لمبا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو سکھانا مقصود تھا۔ وفی الباب عن علی و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما، اور اس باب میں حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ حدیث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها، یعنی یہ سب صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین کا یہ قول ہے کہ جو نمازی ہے وہ اپنی آواز کو آمین کہتے ہوئے بلند کرے گا اور اس کو خفیہ نہیں پڑے گا، یعنی سرن نہیں پڑے گا، اور یہی امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته۔ اس طرح شعبہ نے اس حدیث کو سلمہ بن کوہیل اور انہوں نے حجر بن ابی العنبس، انہوں نے علقمہ بن وائل اور انہوں نے پھر آگے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آمین فرمایا، اور اس کے ساتھ اپنی جو آواز ہے اس کو پست رکھا۔ اب یہاں پہ آواز کو پست رکھنے کا جو مطلب ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی 4 ہی ثابت ہو سکتی ہے اگر وائل بن حجر یہی فرما رہے ہیں، لیکن جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کی جو آواز تھی اس سے تھوڑا سا پست رکھا آمین کو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل خفیہ پڑھا، یہاں پر ہم اس سے تصور کریں گے کہ وائل بن حجر کی دونوں روایات کے درمیان تاکہ تطبیق ہو جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمعت محمدن، میں نے امام بخاری کو اس فرماتے ہوئے سنا کہ حدیث سفیان اصح من حدیث شعبہ فی ھذا، فرماتے ہیں کہ شعبہ کی حدیث سے سفیان کی جو پچھلی حدیث باب ہے وہ زیادہ اصح ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر مد بها صوته اور اس میں خفض بها صوته۔ شعبہ فی مواضع من هذا الحدیث، اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ نے اس حدیث میں غلطی کی ہے عن حجر ابی العنبس، ایک تو یہ غلطی ہے کہ عن حجر ابی العنبس اس نے فرما دیا، وانما هو حجر بن العنبس، یعنی حجر جو ہے یہ عنبس کے بیٹے ہیں، اور اس طریقے سے حجر ابی العنبس یہ نہیں ہے۔ ویبنا ابا السکن
اور ان کی جو کنیت ہے ان کو ابو سکن بھی کہا جاتا ہے. اور زیادہ فیہ عن علقمہ بن وائل، اور ایک اور غلطی ہے، وہ غلطی ہے کہ علقمہ بن وائل اس نے شعبہ نے ذکر کیا، حالانکہ ولیس فیہ عن علقمہ، اس میں علقمہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اور وہ ہے وانما ہوا حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، اس طرح سے ہے، بیچ میں علقمہ ہے ہی نہیں ہے. وقال وخفض بها صوته، حالانکہ یہ لفظ خفض نہیں ہے، وانما هو مد بها صوته. تو امام بخاری نے 3 غلطیاں نکال دی شعبہ کی اس حدیث کے حوالے سے، اور فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ اصح نہیں ہے. جبکہ ان تینوں کو بھی اگر ہم تینوں باتوں کو کریں تو ان کا سب کا جواب موجود ہے کہ جو یہ حجر ہیں، تو حجر ان کے بیٹے کا نام بھی عنبس تھا اور ان کے باپ کا نام بھی عنبس تھا، تو لہٰذا اگر حجر بن عنبس کہہ دیا یہ بھی ٹھیک ہے، اور حجر ابو العنبس بھی ہے، یہ دونوں ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو دوسرا اعتراض تھا کہ بیچ میں علقمہ انہوں نے لے کر آیا، اور جبکہ علقمہ یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، تو فرمایا کہ یہ اعتراض بھی نہیں بنتا، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں عن علقمہ انہوں نے ذکر کیا ہے، تو لیکن حجر بن ابی العنبس ہونا چاہیے، امام بخاری کا اعتراض تھا، جبکہ یہ حجر ابی العنبس انہوں نے فرما دیا. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، حجر کے باپ کا نام بھی عنبس ہے اور بیٹے کا نام بھی، تو حجر ابی العنبس بھی ٹھیک ہے اور حجر بن عنبس بھی ٹھیک ہے، اور علقمہ بن وائل کی یہ بیچ میں جو واسطہ یہ درست ہے، لہٰذا یہ جو سند کے اندر یہ واسطہ یہ غلط نہیں ہے، دوسری اسناد سے اس کا واسطہ ملتا ہے. اور اسی طریقے سے وخفض بها صوته کا میں نے خود ذکر کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بنسبت اس کو تھوڑا سا ہلکا پڑھا ہے، ورنہ آواز اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جہرن پڑھا ہے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ کا ان جو 3 اعتراضات کی وجہ سے شعبہ کی روایت کو غیر اصح کہنا یہ محل نظر ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسألت ابا زرعہ عن هذا الحديث فقال حدیث سفیان فی هذا اصح، کہ سفیان کی حدیث بھی اس میں اصح ہے. اور اس طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ چونکہ حدیث باب کو ہی زیادہ اصح قرار دے رہے ہیں، اس لیے وہ امام بخاری کے اعتراضات کو بھی لے کر آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ابو زرع کے بھی لے کر آ رہے ہیں. اور ابو زرع کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ربل اللہ بن صالح الاسدی عن سلمہ بن کہیل نحو روایت سفیان، کہتے ہیں کہ سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں مدہ والی جو روایت ہے تو وہ روایت ٹھیک ہے جو حدیث باب ہے شعبہ کی روایت سے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو بکر محمد بن ابانا قال حدثنا عبداللہ بن نمیر عن العلاء بن صالح الاسدی عن سلمة بن کہیل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث سفیان عن سلمة بن کہیل. وہی حدیث جو حدیث باب کے اندر ہے اس کی ایک اور سند ذکر کر دی کہ وہ اس سند سے بھی ہمارے پاس آئی ہے، اور اس میں مد بها صوته ہے. تو انہوں نے ثابت یہ کیا کہ بلند آواز سے امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک اور شافعی کے نزدیک آمین کہی جائے گی. باب ما جاء فی فضل التامین، جو آمین ہے اس کی فضیلت ہے، اور اسی فضیلت کے اندر پھر امام ترمذی رحمہ اللہ کوشش کریں گے کہ آمین کو جہرن کہنا جو ہے وہ سنت ہے. اور یہ قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا زید بن حباب قال حدثني مالك بن انس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، بس جب جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر یا موافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہاں پر فرماتے کہ دیکھیں آمین جب امام کہتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ آمین کہو، تو اس کا مطلب ہے کہ امام جہرن کہتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ جہرن آمین کہو، اور اسی ٹائم پہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب ان تینوں کی آمین جو ہے وہ آپس میں موافق ہو گئی تو ان کے یعنی ان تمام نمازیوں کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہاں پہ احناف یہ فرمائیں گے کہ اگر امام امین بالجہر کہہ رہا ہے تو پھر مقتدیوں کو کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب امام امین کہے تو تم بھی کہو. تو اس کا مطلب ہے کہ امین امام سرن کہہ رہا ہوگا، اس لیے وضاحت فرمائی کہ تم بھی امین کہو، چونکہ رضوالین کے بعد امام بھی امین کہتا ہوتا ہے. بہرحال ہم آگے چل کر انشاءاللہ اقوال دیکھتے ہیں. قال بعیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح. سکتہ کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو نمازوں کے اندر اللہ کے نبی نے سانس لینے کے لیے جو تھوڑا سا وقفہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وبی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأنكر ذلك عمران بن حسين رضي الله عنه وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة فكتب أبي رضي الله عنه أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان سكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ 2 سکتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیے ہیں نماز کے اندر، اور عمران بن حسین نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو ایک ہی سکتہ یاد ہے. اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب کی طرف بھی پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے ابی بن کعب کی طرف، سمرہ فرماتے ہیں کہ لکھا، مدینہ کے اندر وہ تھے کہ کتنے سکتے تھے، تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ سمرہ نے جو ہے نا وہ صحیح یاد کیے. اس کا مطلب ہے کہ سمرہ نے جو سکتے ہیں وہ صحیح یاد کیے. فکتبنا کے سے مراد حضرت سمرہ بھی ہیں کہ انہوں نے بھی خط لکھا، اور عمران بن حسین نے بھی خط لکھا مدینہ میں حضرت ابی بن کعب کی طرف، تو انہوں نے سمرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 سکتے جو فرما رہے ہیں سمرہ، انہوں نے صحیح حفظ کیے ہیں، یعنی یاد کیے ہیں. حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ 2 سکتے کہاں کہاں پہ تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب نماز میں داخل ہو گئے تو سورہ فاتحہ سے پہلے سکتہ تھا، اور جب قرات سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد، یعنی ولضالین بعد ذالک ولضالین، یعنی ولضالین فرمایا، اس کے بعد بیچ میں ایک سکتہ ہے آمین سے پہلے. وفی نسخۃ العلامہ احمد محمد شاکر زیاد بن بعد قول سکتتین فی الصلاۃ. اور قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ جب قرات سے فارغ ہو جائیں تو ان یسکت، خاموش ہو جائیں، حتی یتراد الیہ نفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے یعنی سانس ہے اس کو بحال فرما لیں اور دوبارہ سانس لے کر پھر اگلا جو سبق ہے وہ پڑھیں. قال و فی الباب عن ابی ہریرہ، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن وهو قول غیر واحد من اهل العلم يستحبون للامام ان يسكت بعد ما يفتتح الصلاة، جب نماز شروع کرتے تو اس کے بعد ایک سکتہ، وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول احمد واسحاق واصحابنا، یہی 2 سکتے ہیں. حدیث باب کے راویوں کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. بندار یہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں، اور محمد بن بشار لقب ہے ان کا، بن عثمان العبدی. فرماتے ہیں کہ اجماع منعقد ہے بندار کے حجت کے اوپر، یعنی وہ ایک صحیح راوی ہیں اور ان کی روایت کو لیا جاتا ہے. یحییٰ بن سعید القطان یہ جرح تعدیل کے اماموں میں سے ہیں. سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے. سلمہ بن کوہیل الحضرمی الکوفی، اور حضرت سلمہ کے بارے میں مزید کچھ یہاں پہ تفصیلات دیکھ لیں. حجر یہ ہا کے ضمے کے ساتھ ہے اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے، حجر بن عنبس. اور وائل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمی، یہ صحابی جلیل ہیں اور یمن کے نوابوں میں سے ہیں، اور پھر کوفہ کے اندر بھی رہائش فرمائی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ولایت کے زمانہ ہے اس میں آپ نے وفات پائی. باب ما جاء فی السکتتین، اس کے راویوں کو دیکھتے ہیں. ان الحسن، حسن سے مراد حسن بصری ہیں. سمرہ بن جندب بن ہلال الفزاری، اور انصار صحابیوں میں سے ہیں اور صحابی مشہور ہیں. ابی بن کعب یہ الانصاری الخزرجی، قراء کے سردار یعنی سید القراء ان کو کہا جاتا ہے، اور کاتب ابی بھی ہیں، اور بدر کے اندر بھی آپ شریک ہوئے. امین، تأمین کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ امنہ کا یہ مصدر ہے، امن یؤمن تأمین. قال آمین، اور مد کے ساتھ آمین، اور تخفیف دونوں کے ساتھ ہے، آمین بھی ہے. اور آگے اس کی یہ مشہور جو تشریح ہے اور اس کی تحقیق ہے لفظ کی وہ مذکور ہے. آمین کا لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھ لیں کہ التأمین مصدر من باب التفعیل. امن الرجل قال آمین، و آمین بالمد والتخفیف، وہی بات جو پچھلی سلائیڈ کے اندر ہم نے دیکھی، تو معرف السنن کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے. نماز میں آمین کہنے کے احکام، حدیث اور فقہی مذاہب کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. بلند آواز سے کہیں گے یا آہستہ آواز سے کہیں گے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آمین جو وہ آہستہ کہنا سنت ہے، جس کی تائید جو ہے وہ دیگر احادیث سے ہوتی ہے. مالکی مسلک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق جہری نمازوں میں امام آمین نہیں کہے گا، جبکہ جمہور کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں کا آمین کہنا ثابت ہے. اور احادیث کے درمیان تطبیق یہ کہ بعض احادیث فضیلت بیان کرنے کے لیے ہیں، مثلا اذا امن الامام، اور بعض طریقہ کار سکھانے کے لیے مثلا اذا قال ولا الضالین، جس سے دونوں آراء کی گنجائش نکلتی ہے. امام اور مقتدی دونوں کا آمین کہنا، تو بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہیں، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ سے مل گئی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ
بدائے ثنائی کی عبارت ہے جس کا یہ خلاصہ پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَاتِحِ يَقُولُ آمین اماما كان او مقتديا او منفردا وهذا قول عامة العلماء، وقال بعض الناس لا يؤتى بالتامین اصلا، وقال مالک يأتي به المقتدی دون الامام، مقتدی کہے گا امام نہیں کہے گا، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ والمنفرد والصحیح قول العامة لما روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اذا امن الامام فامنوا، یہ پوری تفصیل یہاں پر آپ دیکھ لیجئے۔ اس طریقے سے امیم الجار یہ بسر کے حوالے سے معرف السنن کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ اب نماز میں جو سکتے ہیں وہ کتنے ہیں، تو اس کے حوالے سے احکام اور ان کی پوری جو تفصیل ہے اس کو ہم ایک نظر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مواد اگر ہم دیکھتے ہیں یہ مختلف مقامات سے ہم نے لیا ہے، اور اس کا یہ خلاصہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں احناف، شوافی اور دیگر ائمہ کے درمیان سختوں کی تعداد اور ان کے مقامات کے حوالے سے یہاں پہ تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ احناف کے نزدیک 3 سکتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد، فاتحہ کے بعد اور رکوع سے پہلے قرات کے اختتام پر۔ شوافی کے نزدیک 4 سکتے ہیں، تحریمہ کے بعد، فاتحہ اور آمین کہنے کے درمیان، آمین اور سورت کے درمیان، اور رکوع سے پہلے۔ یہ 4 جگہوں پہ سکتا ہے۔ امام مالک اور دیگر ائمہ کے اقوال یہ کہ امام مالک پر اکثر سکتات کے جو ہے نا وہ منکر ہیں، جبکہ امام احمد کے نزدیک شوافی کی طرح 2 سکتے سنت ہیں۔ احادیث اور فقہی دلائل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سکتہ لطیفہ یعنی مختصر سکتہ کی جو حقیقت ہے کہ قرات کے اختتام پر سکتہ یعنی سانس کی بحالی کے لیے ہے، اسے مستقل سنت نہیں سمجھا جاتا۔ اور حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سکتہ جو ہے وہ 2 ہیں، اور وہ حدیث کے اندر جیسے ہم نے دیکھ لیے۔ حضرت عمران بن حسین نے اختلاف کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی سکتہ ہے پہلا سکتہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان سکتہ پر تمام ائمہ سوائے امام مالک کے سب متفق ہیں۔ یہاں پہ ایک تقابلی جائزہ ہے کہ احناف کے نزدیک 3 ہیں، شافعی کے نزدیک 4 ہیں، اور حنابلہ کے نزدیک 2 ہیں۔ اور یہ ساری تفصیل معرف السنن کی اس عبارت سے لی گئی ہے، آپ یہاں پہ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وفی الباب کے تحت آنے والی ان روایات کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کو دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت دارقطنی میں اور حاکم نے ذکر کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں ام حسین رضی اللہ عنہ کی روایت، اور وہ یہاں پہ دیکھیں اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے سب نے ذکر کیا ہے، اور وہ سکتہ کے حوالے سے ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اس روایت کے اندر ہے۔ احادیث باب کی روشنی میں آمین اور سکتہ کے یہ 5 کچھ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو آپ یہاں پہ نوٹ فرما لیں۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کے مسنون طریقے اور ان کی کچھ عصری تطبیقات ہم نے یہاں پہ آپ کے لیے لائی ہیں، ان کو بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ فقہی اختلاف میں تنوع اور علمی دیانت اور وسعت قلبی، بلند آواز سے امین اور اس کا تسلسل، فرشتوں کی امین سے آمانگی اور مغفرت، نماز میں سکتات، تو یہ عصری تطبیق ہے۔ اور یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ اس سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 89 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔